غیر مسلموں کے پنڈتوں کو، سکھوں کے گروؤں کو، عیسائیوں کے پادریوں کو، یہودیوں کے راہبوں کو، جین دھرم کے منیوں کو آپ گالی نہیں دے سکتے۔ کسی بھی دوسرے مذہب کے بزرگوں کو آپ گالی نہیں دے سکتے ہیں۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کو چھوڑ کر جو دوسروں کی عبادت کرتے ہیں، دوسروں کی پوجا کرتے ہیں، تم ان کو گالی مت دو۔ قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ جو دوسرے معبودوں کی، دوسرے خداؤں کی پوجا کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، تم ان کو گالی مت دو۔ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، ایسا نہ ہو کہ تم ان کے بزرگوں کو، ان کے مہان پرشوں کو تم گالی دو تو جواب میں وہ تمہارے اللہ کو، تمہارے رب کو گالی دیں بغیر علم کے۔ یہ لیجئے، جواب میں کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارے رب کو گالی دیں۔ ایسا ہوتا ہے نا، ایسا ہوتا ہے۔ یہ کیا تھا؟ ان 5 6 20 25 50 لڑکوں نے گھیر کر ایک لڑکی سے کہا، کیا کہا؟ جے شری رام، جے شری رام۔ اس نے جواب میں کہا اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ کیا تھا؟ یہ کیا تھا؟ ہم کسی غیر مسلم سے کہیں تیرے بھگوان کی ایسی کی تیسی، تو وہ کیا کہے گا؟ کٹم اللہ، تیرے اللہ کی ایسی کی تیسی۔ ہوا کیا؟ ہوا۔ یہ بالکل وہی اپنے رب کو گالی دینا۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ تم لوگ اپنی ماں کو گالی مت دو۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول اپنی ماں کو کون گالی دے سکتا ہے؟ آپ نے کہا تم دوسروں کی ماں کو گالی دو گے، جواب میں وہ تمہاری ماں کو گالی دیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم خود ذمہ دار ہوئے اپنی ماں کی گالی کے۔ تم نے اپنی ماں کو خود گالی دی، نہ تم ان کی ماں کو گالی دیتے، نہ وہ جواب میں تمہاری ماں کو گالی دیتے۔ تم دوسروں کے خداؤں کو برا کہو گے تو وہ تمہارے اصلی رب کو برا کہیں گے۔ تم ان کے جھوٹے معبودوں کو گالی دو گے تو وہ تمہارے سچے معبود کو گالی دیں گے۔ قرآن نے کتنی بڑی اچھی اور حکمت بھری بات کہی ہے، وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ تم دوسروں کے معبودوں کو گالی مت دو، دوسروں کے بزرگوں کو گالی مت دو، جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرتے ہیں، تم ان کو گالی مت دو۔ ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارے اللہ کو دشمنی میں گالی دینے لگے اور علم نہ ہو، یعنی جہالت کی وجہ سے گالی دینے لگے۔ تاریخ میں بتاتی ہے میرے پیارے ساتھیوں، کبھی اللہ کے رسول نے اور صحابہ نے کبھی دوسروں کے بزرگوں کو گالی نہیں دی، نہ برا بھلا کہا ہے، صرف اتنا کہا ہے لوگوں ان تمام معبودان باطلہ سے بچ کر ایک اللہ کی عبادت کرنے والے بن جاؤ۔ نہ کبھی ہمارے نبی نے، نہ ہمارے رسول نے، نہ ہمارے صحابہ نے کبھی کسی کی دوسرے کی مذہبی عبادتوں پر قبضے کیے ہیں، کبھی نہیں۔ آپ کو معلوم ہوگا اور یہ آپ نے سنا بھی ہوگا، جب حضرت عمر یروشلم کی بیت المقدس کی طرف جا رہے ہیں، بیت المقدس کی طرف جا رہے ہیں، جیت گئے ہیں، بیت المقدس آزاد ہو گیا ہے، اب وہاں جا رہے ہیں، نماز 2 رکعت نماز پڑھانے کے لیے راستے میں یروشلم پڑتا ہے، صحابہ آپ کے ساتھ ہیں۔ یروشلم پہنچتے ہی اذان کی آواز آنے لگتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پتہ چلتا ہے کہ اس پورے علاقے میں کوئی مسجد نہیں ہے، کوئی مسجد نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے سوچا چلیے اذان کا وقت ہے، نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، اسی سرزمین پر یہیں بیابان جنگل میں ایک جگہ اپنے اپنے کپڑے بچھا لیتے ہیں، چادریں بچھا لیتے ہیں اور اسی جگہ پر ہم نماز پڑھ لیتے ہیں۔ جیسے وہ لوگ وضو بنانے کے لیے تیار ہوتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ بستی سے کچھ عیسائی آ رہے ہیں۔ آتے ہی کہنے لگے امیر المومنین کون ہے؟ جواب دیا حضرت عمر نے، جی بولیے، میں ہی عمر ہوں اور لوگوں کا خادم میں ہی ہوں۔ فرمایا آپ لوگ یہاں نماز پڑھ رہے ہیں کہ جی نماز کا وقت ہو گیا، ہم نماز پڑھنا چاہتے ہیں۔ ان عیسائیوں نے کہا آپ اس کھلے میدان میں یہاں نماز کیوں پڑھیں گے؟ یہ ہمارا گرجا موجود ہے، یہ ہمارا گرجا موجود ہے، آپ ہمارے گرجا میں آ جائیے اور نماز پڑھ لیجئے۔ میں نے سنا ہے کوئی مورتی ہوتی ہے تو آپ کے گرجا میں نماز نہیں ہوگی،
حضرت عمر نے کہا ہاں یہ صحیح ہے. فرمایا ہمارے گرجا میں عیسیٰ مسیح کی مورتی ہے لیکن ہم نے اس کو اٹھا دیا ہے, ہم نے اس کو الگ کر دیا ہے, آپ نماز پڑھ کے چلے جائیں گے تب ہم لگا لیں گے. امیر المومنین آپ گزر رہے ہیں, ہم نے عیسیٰ مسیح کی کا اسٹیچو, ان کا مجسمہ میں نے ہٹا کر الگ کر دیا ہے اور میں نے پورے گرجا کو دھل دیا ہے, پانی مار دیا ہے تاکہ آپ کو یہ نہ لگے کہ یہاں غیر مسلموں کی پوجا ہم لوگ پوجا کیے ہیں, عیسیٰ مسیح کے سامنے جھکے ہیں تو یہ مندر یا گرجا ناپاک ہے. ہم نے اس کو دھل دیا ہے. حضرت عمر نے کہا پھر ہمیں اس میں نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں. خانہ کعبہ میں بھی تو 360 بت رکھے ہوئے تھے, ہم تو اس میں بھی نمازیں پڑھا کرتے تھے, ہمیں تو اللہ کی عبادت کرنا ہے. اگر تم نے عیسیٰ مسیح کا اسٹیچو ہٹا دیا ہے اور گرجا کو دھو دیا ہے تو ہمیں اس میں نماز پڑھنے میں کوئی اعتراض, کوئی آبجیکشن نہیں ہے. لوگو چلو ہم ان کے گرجا میں نماز پڑھ لیتے ہیں. چادریں بچھ گئیں, چٹائیاں بچھ گئیں, وضو بنا کے سارے صحابہ گرجا میں گھس گئے. آگے حضرت عمر فاروق ہیں, اقامت کہی جانے لگی, اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ, اقامت کہی جانے لگی. حضرت عمر فاروق اقامت ہونے کے فوراً بعد ابھی اللہ اکبر کہہ کر نماز نہیں پڑھاتے ہیں, شروع نہیں کرتے ہیں. اچانک وہ اپنا مصلی اپنی جائے نماز اٹھا لیتے ہیں, لوگوں سے کہتے ہیں کہ تم بھی اپنی اپنی چٹائیاں اٹھا لو, ہم اس گرجا میں نماز نہیں پڑھیں گے. باہر نکل گئے اور پھر اسی میدان میں چٹائیاں بچھائیں, اسی میدان میں چادریں بچھائیں اور اسی میدان میں حضرت عمر نے نماز پڑھائی. جب نماز ختم ہو گئی تو وہ عیسائیوں کا پادری روتے ہوئے آیا, امیر المومنین کیا ہو گیا ہے, ہم نے تو آپ کو اجازت دے دی تھی, کیا ہمارا گرجا اتنا بیکار ہے جو آپ کی نماز کے لائق نہیں ہے؟ کیا یہی بھائی چارہ ہے؟ کیا یہی ایک دوسرے میں بھائی چارہ قائم کرنا چاہا آپ نے؟ امیر المومنین اگر آج آپ ہمارے گرجا میں نماز پڑھ لیتے تو ہمیں بڑی خوشی ہوتی. حضرت عمر نے اس عیسائی کے, اس پادری کی آنکھوں کے آنسوؤں کو پوچھا, اس کو اپنے سینے سے لگایا اور کہا نہیں, میں نے کسی دشمنی میں نماز نہیں پڑھی. یہ مت سوچنا کہ میں نے کسی دشمنی کی وجہ سے نماز پڑھی یا مذہبی عداوت کی وجہ سے نماز نہیں پڑھی, یہ مت سوچنا. آئے میرے عیسائی بھائی, میں تو اس میں نماز پڑھانے کے لیے چلا ہی گیا تھا, اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھنے ہی والا تھا, لیکن میرے ذہن میں یہ خیال آ گیا, اے عمر آج اگر تو نے اس گرجا میں نماز پڑھ لی, آج اگر تو نے اس گرجا میں نماز ادا کر لی تو ایسا نہ ہو 100 سال 200 سال 400 سال 500 سال کے بعد آنے والی نسل یہ تصور نہ کرنے لگے کہ یہ پہلے مسجد تھی, اس میں عمر نے نماز پڑھی تھی, عمر کے ساتھیوں نے نماز پڑھی تھی. کہیں بعد میں آنے والی نسل اس گرجا کو مسجد سمجھ کر کہیں گرجا کو توڑ نہ دے, کہیں گرجا کو گرا نہ دے, کہیں تمہاری گرجا کو توڑ کر اس کو مسجد نہ بنا لے. اس ڈر سے میں نکل گیا تاکہ کسی کو یہ احساس نہ ہو کہ اس میں نماز پڑھی گئی. اگر کسی کو 100 سال 200 سال کے بعد میرے انتقال کے بعد یہ کہنے کا موقع مل سکتا ہے کہ اس میں تو عمر اور صحابہ نے نماز پڑھی, یہ تو پہلے مسجد تھی, تمہارا گرجا توڑ کر یہاں مسجد بنانے کا ایک بہانہ ان کو مل سکتا ہے. اس لیے ہم اس گرجا میں نماز نہیں پڑھے تاکہ بعد میں آنے والی کوئی نسل اس گرجا کو توڑ کر مسجد بنانے کا دعویٰ یا مسجد ہونے کا دعویٰ نہ کر دے. اس طرح سے دوسروں کی عبادت گاہوں کی حفاظت ہوتی تھی. میرے بھائیوں آج تصور کیا جا سکتا ہے؟ آج تصور نہیں کیا جا سکتا ہے. آج تو جس کی لاٹھی اسی کی بھینس, عدل اور انصاف نام کی ساری چیزیں اڑ چکی ہیں, اس لیے انسانیت بھی اڑ چکی ہے. آج دیکھ لو میرے بھائیوں, کل تک ایک مسلمان داڑھی والا
स्कूटर चलाता था तो उसका दोस्त उसके पीछे शंकर भगवान की मूर्ति लेकर या गणेश की मूर्ति लेकर बैठ जाता था कि मुझे मेरे घर तक छोड़ दो, और वो मुसलमान दाढ़ी वाला स्कूटर चलाते हुए, मोटरसाइकिल चलाते हुए उसको उसके घर तक छोड़ देता था कि चलो, हमें तुम्हारी आस्था से क्या मतलब, शंकर की मूर्ति हो या गणेश की, हम तुम तो भाई भाई हैं, हमारा और आपका खून तो एक ही है, आप भी आदम की औलाद, मैं भी आदम की औलाद, लेकिन मेरे भाइयों यहाँ तो तसव्वुर ही दूसरा है, यहाँ तो हालात ऐसे हैं कि कम कपड़े पहनोगी, जिस्म से कपड़े जितने तुम्हारे उतरेंगे उतना बड़ा तुम्हें अवार्ड दिया जाएगा, जैसे कंगना रनावत को दिया गया है। ये अफसोस है, ये हमारे इस देश की सबसे बुरी परंपरा है कि जिसके जिस्म पर कपड़े जितने कम हो, जो जितनी ज्यादा नंगी हो, आज उसको पद्मश्री अवार्ड से नवाजा जाता है, और जो बेटी अपने जिस्म पर जितना ज्यादा कपड़ा और हिजाब के साथ जाए, आज उसके जिस्म से हिजाब नोचने की कोशिश की जाती है, उसको नंगा करने की कोशिश की जाती है। जिस मुल्क के अंदर बेटियों के साथ ये सलूक किया जाए, जिस मुल्क के अंदर बच्चियों के साथ ये सलूक किया जाए, उस मुल्क के अंदर भाईचारा कैसे कायम करोगे? उस मुल्क के अंदर हिंदू और मुसलमान दोनों को एक करने की कैसे कोशिश करोगे? जो खाइयां इस सरकार ने और गवर्नमेंट ने पैदा कर दी हैं, मेरे भाइयों, बाद में आने वाली नस्लें भी इसको भर नहीं पाएंगी। जो नफरतें और जो कतूरतें और जो दुश्मनियां मेरे भाइयों इस सरकार ने एक दूसरे के दिलों में भरने की कोशिश की है, दोनों तरफ से ये कतूरतें भरी जा रही हैं, दोनों तरफ से ये अदावत एक दूसरे के खिलाफ भरी जा रही हैं। एक हिंदू हिंदू कर रहा है तो दूसरी तरफ से मुसलमान मुसलमान की सदाएं लगाई जा रही हैं। कोई ये बताने के लिए तैयार नहीं है ये देश हिंदू और मुसलमान दोनों का है, ये मुल्क हिंदू और मुसलमान दोनों का है, इसको सबने आजाद कराया है। ये मुल्क सिर्फ हिंदुओं से नहीं चल सकता है, ये मुल्क सिर्फ मुसलमानों से नहीं चल सकता है। ये मुल्क तभी चलेगा जब कांटा राम को चुभे और उसका दर्द रहीम के दिल में हो, और जब रहीम की बेटी मरे तो उसका दर्द और उसकी तकलीफ राम को हो। जब तक यह एहसास हमारे अंदर पैदा नहीं होगा, ये मुल्क मेरे भाइयों तरक्की की राह पर गामजन नहीं हो सकता है, तरक्की की राह पर नहीं चल सकता है। जरूरत है उसी राम के दर्द को रहीम समझे और रहीम की तकलीफ को राम समझे। ये जरूरत है, वक्त का तकाजा है, और वक्त की अहमियत को समझने की कोशिश हमें और आपको सबको करने की जरूरत है। इस वक्त इस भाईचारे की जरूरत है। वला तसब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाह, तुम दूसरों के बुजुर्गों को गाली मत दो, वरना जवाब में वो तुम्हारे अल्लाह को गाली देंगे दुश्मनी में बगैर इल्म के।